غور کیجئے گا آپ کی بستی میں جب کتا پیشاب کرے گا تو ٹانگ اٹھا کر کے کرتا ہے. کتا جب پیشاب کرتا ہے تو ٹانگ اٹھا کر کے کرتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے جوان کتا ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کر رہا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کتے کو بھی پتا ہے کہ میرا پیشاب ناپاک ہے. اگر میں ٹانگ نہیں اٹھاؤں گا میرا بدن ناپاک ہو جائے گا. کتا کو پتا ہے کہ اس کا پیشاب ناپاک ہے، اور پیشاب اگر کر رہا ہوں ٹانگ نہیں اٹھاؤں گا میرے بدن کو پیشاب لگ جائے گا، میرا بدن ناپاک ہو جائے گا. لیکن اس کتے کو دیکھیے کتنا بڑا مکار ہے. جب آگے چلتا ہے 2-4 قدم تو مری ہوئی مرغی دیکھتا ہے، پخانہ دیکھتا ہے، منہ سے اٹھا لیتا ہے. بدن کو تو ناپاکی سے بتا رہا ہے لیکن منہ سے ناپاکی اٹھا رہا ہے. حرام کمانے والے کا کپڑا دیکھیے گا بہت صاف ستھرا ہوتا ہے. حرام کمانے والے کا کپڑا دیکھیے گا بالکل جھکاس ہوتا ہے، ایسے جیسے بگلے کا پر. وہ کپڑے کو گندگی سے بچاتا ہے لیکن گندگی سے بڑھ کر جو حرام ہے وہ حلق کے نیچے اتار رہا ہے اور جہنم کو بھر رہا ہے. ٹھیک یہی حال حرام کمانے والے کا. ارے بھائی جھگڑا مت کیجئے، جلسہ بیکار ہو جائے گا. جلسہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس وقت بچانا آپ کے ہاتھ میں. دوسرے نمونے کو ذرا دھیان سے سنیے گا. جب خانہ کعبہ کا طواف مسلمان نہیں کرتا تھا، مشرک کرتا تھا، تو کپڑا اتار کر کے طواف کرتا تھا. کپڑا اتار لیتا تھا تب طواف کرتا تھا. تو کہنے والے نے کہا ارے کتنا بڑا پاگل ہو، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہو کپڑا اتار کر کے؟ تو وہ کہتا تھا یار یہ کپڑا حرام پیسے کا ہے، شرم آتی. حرام کپڑا پہن کر کے اللہ کو منہ دکھاؤں، اس کے گھر کا طواف کروں، شرم آتی، اس لیے کپڑا اتار لیتا ہوں، ننگے طواف کرتا. اب وہ مشرک ہے، اس کو غیرت ہے، شرم ہے کہ حرام حرام ہے، اور ہم سر پر ٹوپی رکھ کر کے چہرے پر داڑھی رکھ کر کے بھی حرام کو حرام نہ سمجھیں. بتائیے ہمارا دین برا ہوگا کہ نہیں؟ کہ 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا. صرف آپ کو 2 کام کرنا ہے، حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے. حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے. میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا. دوسرا سوال ہے، پوری دنیا میں صرف 50 سال میں اسلام یورپ کے اندر 235% پھیلا. 3 وجہ سے، وہ پہلی اور دوسری آخری وجہ کیا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال ہے، مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے، انہوں نے فرمایا پورے ہندوستان میں 3 سماج کو ترقی ہے، اس میں مسلمان نہیں ہے. وہ 3 سماج ترقی کیوں کر رہا ہے؟ اس کی 2 وجہ ہے. وہ پہلی اور دوسری وجہ کیا ہے؟ سن کر کے سنیں گے جلسہ؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. جنازہ پڑھانے میں کوئی دیر نہیں ہوگی، ذرا سو کر کے آپ غلطی کیجیے، آنکھ بند ڈبہ غائب. 3 سوال، پیغام شروع ہو رہا ہے. اللہ جزائے خیر دے. جتنا بڑا پنڈال ہے اتنا بڑا مجمع ہے. 12 بج جانے کے بعد بھی لوگ جاگ رہے ہیں، پیشانی چمک رہی ہے. میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے. ہمارے نبی نے 10 سال میں 9 لاکھ مربع میل زمین فتح کیا. صرف 3 کام کیے، محبت کیا، نفرت نہیں کیا، معاف کیا، بدلہ نہیں لیا، مدد کیا، مدد سے محروم نہیں کیا. 3 کام کیے، 10 سال کے اندر 9 لاکھ مربع میل زمین فتح کر لیا. 50 سال کے اندر یورپ کے اندر اسلام 235% پھیلا. جانتے ہیں کیوں؟ انگریز کہتا ہے محمد کی وجہ سے، انگریز کہتا ہے مسجد کی وجہ سے، انگریز کہتا ہے اتحاد کی وجہ سے. اللہ کے رسول کو نماز ملی معراج میں، لے کر کے جب دھرتی پر آئے تو نماز گھر میں نہیں ادا کی، مسجد میں آ کر کے ادا کی، اور اس سے پہلے آذان دلوائی. جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی جا رہی ہے، اس میں چھوٹے بڑے صف میں آ گئے، امیر غریب صف میں آ گئے، بیمار تندرست ایک صف میں آ گئے. مسجد کے اتحاد سے اسلام 50 سال کے اندر 235% پھیل گیا. 3 سماج ہندوستان میں ترقی کر رہا ہے. مرواڑی ہے، مہتا ہے، گجر ہے، اس میں مسلمان نہیں. 2 وجہ سے ترقی کر رہا ہے. مرواڑی کا جھگڑا گھر میں ہوتا ہے، گھر میں حل ہوتا ہے، عدالت میں نہیں جاتا.
آپ کچہری میں، پورنیہ کچہری میں وکیل سے پوچھئے گا جا کر کے کہ مرواڑی کا مقدمہ اس کچہری میں آتا ہے کہ نہیں آتا، وہ ڈائریکٹ بولے گا مرواڑی کا مقدمہ نہیں آتا ہے۔ مرواڑی کا جھگڑا ہوتا ہے گھر میں حل ہو جاتا ہے، عدالت میں نہیں جاتا، اس لیے مرواڑی کو ترقی ہے۔ اور مسلمانوں کا جھگڑا ڈوری ایکٹ کا 2011 کی رپورٹ ہے، ایک ضلع کے اندر 33,000 چل رہے ہیں۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ مرواڑی کو ترقی کیوں ہے کہ وہ اگر نیچے گرا اس کو سب لوگ مل کر کے سنبھال دیں، 100 مرتبہ گرے گا 100 مرتبہ سنبھالیں گے۔ مسلمان میں جو نیچے گیا اس کو تانا ماریں گے، گالی دیں گے، اور جو اوپر جائے گا اس کی ٹانگ کھینچ کر کے برابر کریں گے کہ بیٹا اتنی جلدی اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے۔ دوسرے لوگ ہاتھ تھامیں گے، ہم ٹانگ کھینچیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں بیدار ہوتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ دنیا دوزخ نہیں ہے کہ مصیبت ہی مصیبت ملے، ہمارا ایمان ہے کہ اس دنیا میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہاں راحت بھی دیکھیں گے مصیبت بھی دیکھیں گے، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے، راحت ملے گی شکر کریں گے انشاءاللہ، مصیبت ملے گی صبر کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جب صبر نہیں ہوگا خودکشی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اللہ نے اس دنیا کو جو بنایا اس میں زندگی موت کے بغیر نہیں ہے، تندرستی بیماری کے بغیر نہیں ہے، مالداری غریبی کے بغیر نہیں ہے، جنت دوزخ کے بغیر نہیں ہے۔ جانتے ہیں اگر موت نہیں ہوتی صرف زندگی ہوتی تو خدا کے بندے کی خدا سے ملاقات نہیں ہوتی، اس لیے مسلمان کے لیے موت مصیبت نہیں ہے۔ اللہ نے تندرستی رکھی، غریبی بھی رکھی، اگر یہ غریبی نہیں ہوتی تو خدا کا بندہ خدا کو بھول جاتا، اگر یہ مالداری نہیں ہوتی تو خدا کی نعمت لوگ کھاتے، اگر غریبی نہیں ہوتی لوگ خدا کی نعمت کھاتے، نمک حرامی کرتے، نام نہیں لیتے، اگر دوزخ نہیں ہوتی جنت ہوتی تو دل سے خوف خدا نکل جاتا۔ اللہ نے جس حال میں مسلمان کو رکھا ہے اس کے ہر فیصلے سے انشاءاللہ ہم راضی رہیں گے۔ پوری دنیا میں 48% لوگ پاگل ہوتے ہیں، اس میں مسلمان نہیں ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ بوڑھا باپ زندہ ہے، بیٹے کا جنازہ اٹھا، وہ باپ جب بیٹے کو کندھا دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، اب اس کا سر ہلکا ہو گیا، صبر کیا سر ہلکا ہو گیا، پاگل نہیں ہوتا۔ اور دنیا کے پاس صبر نہیں ہے اس لیے پاگل ہو جاتی ہے۔ مسلمان کے پاس الحمدللہ صبر ہے، مسلمان صبر کا سہارا لے کر کے سنبھل جاتا ہے۔ ابھی آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ دھان کے گھاس پر آپ بیٹھے ہوئے، جب دھان کی کھیتی کھڑی تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت تیز ہوا چلتی ہے اس کے اوپر، تو وہ ڈولتی ہے سنبھلتی ہے، ڈولتی ہے سنبھلتی ہے، ڈولتی ہے سنبھلتی ہے، جڑ سے اکھڑتی نہیں ہے۔ مسلمان کی مثال کھیتی کی طرح ہے، اس پر مصیبت آتی ہے وہ صبر کا سہارا لے کر کے سنبھل جاتا ہے، جڑ سے اکھڑتا نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے زبان کو بند کر کے خدا کے حوالے ہو جائیں گے، شکایت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ جو خدا سے نہیں ملا سسر سے لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مالک ہے تیرے ساتھ نہ ڈر غم سے تو اے دل، ہمت کرے انسان تو کیا کام ہے مشکل، زندہ ہے جو عزت سے وہ عزت سے مرے گا، دنیا میں ہم آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا، گر گر کے مصیبت میں سنبھلتے ہی رہیں گے، جل جائیں مگر آگ پہ چلتے ہی رہیں گے، غم جس نے دیے ہیں وہی غم دور کرے گا، دنیا میں ہم آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا۔ بڑا خوبصورت مسجد سے تعلق نظر آیا، جب چندہ ہو رہا تھا مسجد کا تو لوگ
जेब से पैसा निकाल रहे थे अल्लाह के घर को देख करके। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनके घर को उसी तरह आबाद करे जैसे मस्जिद आबाद है। इंशाअल्लाह हम लोग मस्जिद को सजदे से आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए। इतना बड़ा मोबाइल आप देख रहे हैं, बड़ी तादाद में है। 5 मिनट आप चलाइए मोबाइल, आपकी आंख से नींद उड़ जाएगी। 5 मिनट के लिए आप मस्जिद आ जाइए, अल्लाह के घर आ जाइए। अभी 5 मिनट हुए हैं, आपको नींद आएगी, झटके पे झटका आएगा। आप देखते हैं जुमा का दिन होता है, इमाम साहब खुतबा देते हैं, लोग झटके पे झटका ले रहे हैं। जानते हैं क्यों? जब मोबाइल आदमी देखता है तो दिल परेशान होता है, इसलिए नींद आँख से उड़ जाती है। जब अल्लाह का बंदा अल्लाह के घर में आता है, अल्लाह की रहमत उसके ऊपर बरसती है, उसके दिल को सुकून मिलता है, नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। अल्लाह के रसूल जब नमाज लेकर के आए मेराज से, तो अपना तोहफा अपने चचा को पेश किया। चचा जान, ये नमाज अल्लाह का तोहफा दिया हुआ मैं अल्लाह के यहाँ से लेकर के आ रहा हूँ, आपको पेश करता हूँ, कबूल कर लीजिए। तो चचा ने क्या कहा कि कैसे नमाज पढ़ते हैं, तरीका बताओ। का नमाज इस तरह पढ़ते हैं, रुकू इस तरह करते हैं, सजदा इस तरह करते हैं। अबू तालिब की ज़बान से निकल गया, मुझको सजदा पसंद नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि आपको सजदा पसंद नहीं? कहा कि मुझे सजदा पसंद नहीं। कहा कि क्यों? जब वो आदमी सजदा करता है उसका सर नीचे चला जाता, उसकी सुरीन ऊपर हो जाती है, मुझको ये पसंद नहीं। सजदे में अबू तालिब ने ऐब लगाया, नबी दुआ करते रहे, अल्लाह ने कल्बे से महरूम कर दिया। मुझे अगर कुछ भी टाइम नहीं मिलता जलसा सुनाने का, तो मैं यही पैगाम आपको सुना करके जाता। आप सिर्फ अल्लाह के घर को आबाद कर लीजिए, अल्लाह आपको पूरी दुनिया की बर्बादी से बचा लेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। चंदा दिया है, एक काम हुआ है, सजदे से मस्जिद को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। सोमनाथ गुजरात में है, बहुत बड़ा मंदिर, बगल में मस्जिद, मस्जिद का दरवाज़ा बंद, मंदिर का दरवाज़ा खुला। एक गैर मुस्लिम वजीर आजम थे, उनका नाम था मुरारजी भाई देसाई। वो मुसलमानों से खड़े होकर के कहने लगे, मुसलमानों तुम सो रहे हो, तुम्हारी मस्जिद का दरवाज़ा बंद है, तुम्हें खबर भी नहीं है अल्लाह का घर, मस्जिद तुम्हारी मस्जिद, उसका दरवाज़ा बंद है, तुम्हें खबर ही नहीं है। एक मुअज्जिन मुझे दे दो, मैं अपनी जेब से तनख्वाह दूंगा। एक इमाम मुझे दे दो, मैं अपनी जेब से तनख्वाह दूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि अल्लाह का घर, मस्जिद, उसका दरवाज़ा बंद हो और मंदिर का दरवाज़ा खुला हुआ हो। इंशाअल्लाह हम लोग अपनी मस्जिद को खुद से आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। डॉक्टर का फीस नगद होगा, इमाम की तनख्वाह उधार होगी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपने किरदार का तो पहले तो गाजी बन जा, जीत ना पाए कोई ऐसी तू बाजी बन जा, जीत ना पाए तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद, शर्त बस ये है कि पहले तू नमाजी बन जा, शर्त बस ये है कि नबी से मोहब्बत है, नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बड़ी तेज़ी के साथ आपका जलसा निकल गया, मैं मुबारकबादी दे रहा हूँ आप लोगों को। इतना खूबसूरत जलसा पूरे इलाके में ये देखने को मिला है, ये बार बार नहीं मिलता। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके जवान बच्चे को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। जवान बेटी के लिए अल्लाह गैर से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। बहुत खूबसूरत जलसा तेज़ी के साथ निकल रहा है, ज़िंदगी भर सोने के लिए है। एक रात जलसे में आप बैठे हैं और अगर आप बैठे रह गए, दुआ तक साथ दे दिया, ये जलसा रात का आपकी इबादत बन जाएगा। अल्लाह हमारी इबादत को कबूल फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। जब तकिया पर सर जाए तो सोचिएगा अल्लाह ने कितना बड़ा एहसान फरमाया, आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। अगर आखिरी नबी नहीं मिलते, गाड़ी फंसती, शफात से महरूम हो जाते, जहन्नम में जाना मुकद्दर होता, जन्नत मुकद्दर नहीं होती। कितना बड़ा उस मालिक ने एहसान फरमाया।
اس کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ باپ آیا دوڑا دوڑا بیٹی کے پاس کہ بیٹی مبارک ہو، رشتہ مل گیا۔ تو بیٹی نے پوچھا ابا کون سا رشتہ ملا، کیسا لڑکا ہے؟ کل لڑکا 1 نمبر ہے، سونار ہے، سونے کی دکان ہے، اس سے تمہارا رشتہ ہوگا، وہ تم کو زیور پہنائے گا، کان میں الگ زیور پہنائے گا، ناک میں الگ زیور پہنائے گا، تم کو زیور سے بوجھل کر دے گا، اس لڑکے کا رشتہ لے کر کے آیا ہوں۔ بیٹی نے کہا ابا حضور پہلے یہ تو بتاؤ اس لڑکے کے سر پر ٹوپی ہے؟ کہا سیدھے رمضان میں، سیدھے جمعہ میں، اس کے بعد جو اترتی ہے تو ٹوپی چڑھتی نہیں ہے۔ اس کے بعد بیٹی نے کہا ابا حضور جس لڑکے کا رشتہ لے کر کے آئے ہو اس لڑکے کے چہرے پر داڑھی ہے؟ تو باپ نے کہا بیٹی ابھی تو کنوارا ہے، شادی کے بعد داڑھی رکھ لے۔ بیٹی نے اگلا سوال کیا کہ ابا جب اتنا بڑا سونار ہے، سونے کی دکان ہے، اس نے حج کیا ہے؟ کہا ابھی کیا ضروری ہے، جب ہر کام سے ریٹائر ہو جائے گا، بوڑھا ہو جائے گا، لاٹھی پر آ جائے گا تب چلا جائے۔ تو بیٹی نے کہا ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور نہیں ہے، جس لڑکے کے سر پر ٹوپی نہیں ہے اس کو خدا کا لحاظ نہیں، جس لڑکے کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے اس کو نبی کا لحاظ نہیں، جس لڑکے نے حج نہیں کیا، نبی کا روزہ نہیں دیکھا، اس کو خدا رسول کا لحاظ نہیں۔ ابا اس لڑکے سے اگر میری شادی کرا دو گے وہ میرا لحاظ بھی نہیں کرے گا، مجھ کو سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے۔ آخری ایک نمونہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ بچپن میں ماں کو بچے سے اتنی محبت ہوتی ہے، اتنی محبت ہوتی ہے، وہ بچہ چاہے جتنا بھی کالا ہو ماں اس سے اتنی ہی محبت کرتی ہے۔ اس محبت کا نمونہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا جب وہ اپنے بچے کو نہاتی ہے تو صابن رگڑ رگڑ کر کے لگاتی ہے، اتنا صابن لگاتی ہے، اتنا صابن لگاتی ہے، وہ صابن تو کالا ہو جاتا، وہ کالیا گورا نہیں ہوتا۔ لیکن قربان جائیے اس ماں کے اوپر کہ اس کالے کو بھی وہ 14ویں کا چاند بنانا چاہتی ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی، بیٹی کا باپ گیا، دروازہ کھولا، بولا کیسے آئے ہو؟ ایک جوان کھڑا ہے، کالا ہے، اس کی نظر میں نہایت بدصورت ہے۔ پوچھا کیسے آئے ہو، جان نہ پہچان، کہاں سے آئے مہمان؟ تو کہا تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے۔ کہا شکل تو آئینے میں دیکھ لیا ہوتا، میری بیٹی خوبصورت ہے، تم بدصورت ہو، میری بیٹی مالدار ہے، تم نوکر چاکر ہو، رشتہ منظور نہیں ہے۔ بیٹی پیچھے سے سن رہی تھی ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور ہے، آپ نے آنے والے کو دیکھا کہ کالا ہے، آپ نے بھیجنے والے کو نہیں دیکھا کہ کملی والا ہے۔ اس طرح توبہ سے رنگے دل بدلتے جائیے، سنت و توحید کے سانچے میں ڈھلتے جائیے، جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو اگر، 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 نقش پائے مصطفیٰ پر آپ چلتے جائیے، نقش پائے مصطفیٰ پر آپ چلتے جائیے۔ شاعر صاحب کھڑے ہوئے شعر سنانے کے لیے، چندے کا پیسہ چنا جا رہا تھا، ماشاءاللہ اس کی گنتی ہو رہی تھی اور مجمع منتشر ہو رہا تھا۔ شاعر صاحب مایوس ہو گئے کہ پتہ نہیں جلسہ ختم ہو گیا، اجڑ گیا۔ جلسہ جو لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ جلسہ دیکھ کر کے چلے جاتے ہیں، پھر بھی دیکھنے پر بھی ان کو ثواب ملتا ہے، اور جو جلسہ سننے والے ہوتے ہیں وہ دعا کر کے ہی جلسے سے جاتے ہیں۔ ہم دونوں کے واسطے دعا کرتے ہیں اللہ دونوں کی مشکل کو آسان فرمائے، دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کے حوالے سے آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ اپنے بچے کے ساتھ 3 احسان کرتے ہیں۔ پہلا احسان کیا کرتے ہیں؟ اچھا کھانا کھلاتے،
بچہ بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے۔ دوسرا احسان اپنے بچے کے ساتھ کرتے ہیں، اچھا سے اچھا کپڑا پہناتے ہیں، اس احسان کو بھی بچہ آپ کا بھول جائے گا۔ تیسرا احسان یہ کرتے ہیں کہ بچے کے لیے اچھا سے اچھا مکان بناتے ہیں، اس احسان کو بھی بچہ آپ کا بھول جائے گا۔ جب اس کا زمانہ آئے گا تو آپ کا بنایا ہوا مکان مقبرہ بن جائے گا، وہ اجاڑ کر کے پھینک دے گا، شیش محل بنائے گا، اس احسان کو بھی بھول جائے گا۔ لیکن ایک احسان کر دیجئے، کتابوں میں لکھا ہے بچہ کبھی آپ کے احسان کو نہیں بھولے گا۔ آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھے گا۔ کسان 4 کام کرتے ہیں، آپ کو 4 کام کرنا ہے۔ کسان کو اچھا غلہ ملتا ہے، آپ کو اچھا بچہ ملے گا۔ کسان کو اچھی فصل ملتی ہے، آپ کو اچھی نسل ملے گی۔ 4 کام آپ کو کرنا ہے۔ کسان پہلا کام کیا کرتا ہے؟ کھیت تیار کرتا ہے، چاس کرتا ہے، سمار کرتا ہے، چونکی دیتا ہے، بالکل حلوہ بناتا ہے۔ یہ کھیت مثال ہے ماں کی، ماں جتنی اچھی ہوگی اس کی کوکھ کا بچہ اتنا اچھا ہوگا۔ کسان دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ اچھا سے اچھا بیج لاتا ہے، مکئی کا اچھا بیج، دھان کا اچھا بیج۔ یہ اچھا بیج مثال ہے باپ کی، باپ جتنا اچھا ہوگا اس کی گود کا بچہ اتنا اچھا ہوگا۔ کسان تیسرا کام کیا کرتا ہے؟ وقت پر پانی، وقت پر کھاد۔ یہ وقت پر پانی، وقت پر کھاد کیا ہے؟ بچے کو اسکول کے وقت میں اسکول بھیجنا ہے، مدرسے کے وقت میں مدرسہ بھیجنا ہے۔ اسکول میں سائیکل بٹ رہی ہے، 1 درجن بچے کو اٹھا کر کے ایک باپ لا رہا ہے، ای قدر آ قدر، ای قدر آ قدر، ای قدر آ قدر۔ ماسٹر صاحب بھی پریشان کہ سارا بچہ آپ ہی کا ہے، یہ خفا ہو رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے کا بچہ ہے؟ سائیکل آپ کے بچے کو مل جائے گی، لیکن آپ کا بچہ علم سے، ہنر سے محروم ہو جائے گا۔ کسان کا آخری کام کیا ہوتا ہے؟ وہ فاضل گھاس اجاڑ کر کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنے بچے کو غلط ماحول سے نکالنا پڑے گا، اسکرین ٹچ موبائل سے دور رکھنا پڑے گا۔ بچہ اگر آپ کا اسکرین ٹچ موبائل سے دور ہو گیا، میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں، اللہ آپ کے بچے کو مقدر کا سکندر بنا دے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنے روتے ہوئے بچے کو موبائل ہاتھ میں دے دیں گے انشاءاللہ۔ خیر، ماشاءاللہ۔ ایک مثال، پیغام ختم کر رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ایک کتاب ہے، وہ مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام ہے کلیلہ دمنہ۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ 3 جانور تھے، شیر تھا، چیتا تھا، گیدڑ، تینوں ایک ساتھ مل کر کے شکار کرتے تھے، مار کر کے لاتے تھے، بانٹ کر کے کھاتے تھے۔ 3 جانور کو مارا، گدھے کو مارا، خرگوش کو مارا، ہرن کو مارا۔ تو شیر نے چیتے سے کہا بانٹو، کیسے بانٹتے ہو؟ کہا بٹوارا آسان ہے، یہ خرگوش گیدڑ کھا لے گا، اور میں چھوٹا بھی نہیں بڑا بھی نہیں، بیچ بیچ کا ہوں، میں ہرن کھا لوں گا، اور آپ سب سے بڑے ہیں، گدھا سب سے بڑا ہے، گدھا آپ کا۔ شیر کو غصہ آیا، اس نے منہ پر تماچا کھینچ کر کے مارا، مجھ کو یہ بٹوارا منظور نہیں ہے۔ شیر چاہتا تھا کہ اس کے حصے میں ہرن آئے، اس کے حصے میں گدھا آ گیا۔ اس نے کہا میں اس بٹوارے کو نہیں مانتا۔ اس نے گیدڑ سے کہا کہ تم بانٹو، کیسے بانٹتے؟ کہا حضور بٹوارا آسان ہے، یہ خرگوش آپ کے ناشتے میں کھانے کا ہے، یہ ہرن آپ کے دوپہر میں کھانے کا ہے، یہ جو گدھا ہے یہ آپ کے رات میں کھانے کا ہے۔ تو شیر نے کہا کہ سب میرے لیے، آپ تو راجا ہیں، بچا تو روزی نہیں بچا تو روزہ۔ تو شیر کو بڑی حیرت ہوئی کہ کتنا اچھا بٹوارا کیا ہے۔ تو گیدڑ سے پوچھا کہ کس مدرسے میں پڑھتے ہو، کس اسکول میں پڑھتے ہو؟ تو گیدڑ بولا کہ حضور کسی اسکول میں میری تعلیم نہیں ہے، کسی مدرسے میں میری تعلیم نہیں ہے، اس ایک تماچے نے بتا دیا کہ بٹوارا کیسے ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، فاقہ کریں گے، اوقات کو داؤ پہ لگائیں گے، اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اگر تعلیم میں ہم کچھ ترقی کر نہیں سکتے، ترقی کا ہمارا کوئی امکان ہو نہیں سکتا، اگر تعلیم کی مشکل پہ قابو پا نہیں سکتے تو ہم سے کوئی مشکل کام آسان ہو نہیں سکتا، کرے تہذیب سے آراستہ
ہم اپنی نسلوں کو شکیلی سے زیادہ کوئی احسان ہو نہیں سکتا۔ پیغام بچوں کے حوالے سے مکمل ہو گیا۔ ہمارے جوان سننے کے لیے تیار ہیں؟ ماں بہنوں تک پہنچ جاؤں گا، میرے حصے کا پیغام مکمل ہو جائے گا۔ آپ کا جلسہ اتنا اچھا ہو رہا ہے کہ میں آپ کو دل سے دعا دیتا ہوں، اللہ آپ کے بیٹے کو دین دنی رات چگنی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے جوان سننے کے لیے تیار ہے؟ یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے، ہمارا جوان پیچھے کیوں ہے؟ یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمارا جوان کیوں پیچھے ہے؟ کیا بولتا ہے؟ فرصت ملے گی تو دیکھیں گے۔ جس جوان نے کام کے لیے فرصت پر، کام کو فرصت کے اوپر چھوڑا، یہ جوان پیچھے رہ جائے گا، آگے نہیں بڑھے گا۔ جوان جانتے ہیں کیا بولتا ہے؟ ابھی کیا جلدی ہے، کر لیں گے، کام کرنا ہے، ابھی کیا جلدی ہے۔ یاد رکھیے کہ رات میں آدمی سوتا ہے، کچھ لوگ تو زندہ اٹھتے ہیں، کسی کا جنازہ اٹھتا۔ جو جوان کہہ رہا ہے کہ ابھی کیا جلدی ہے، وہ ترقی سے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اور جوان کیا بولتا؟ ابھی تو جوان ہیں، دیکھیں گے بعد میں۔ یہی جوانی دنیا کمانے کے لیے بھی ہے، یہی جوانی دین کمانے کے لیے بھی ہے۔ جوانی جب چلی جاتی ہے، بڑھاپا آتا ہے تو آدمی دھرتی کا بوجھ ہو جاتا ہے، اپنا بوجھ نہیں اٹھا پاتا تو دین کہاں سے کمائے؟ ہمارا جوان کیا بولتا ہے؟ توبہ کر لیں گے۔ توبہ کرنا آسان نہیں ہوتا، زخم لگا لیتے ہیں، مرہم پٹی کر لیں گے، یہ کوئی عقل مند نہیں کرتا۔ توبہ آسان نہیں ہے، جو توبہ کل کرنی ہے وہ آج کرنی ہے، جو آج کرنی ہے وہ ابھی کرنی ہے۔ ہمارا جوان کیا کہتا ہے؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ جوان آگے نہیں بڑھتا، پیچھے رہ جاتا ہے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر آگ لگ جائے تو کنویں میں پانی ہوگا پہلے سے، تو اس سے آگ کو بجھایا جاتا ہے۔ جس وقت آگ لگتی ہے اس وقت کنواں کھودا نہیں جاتا۔ جوان کو اگر ترقی کرنا ہے تو پہلے سے تیاری کرنی ہو۔ آپ کے یہاں بھی جنازہ پڑھا جاتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ہم کو بھی پتہ ہے کہ جب امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے تو ایک اعلان کرتے ہیں۔ اعلان میں کیا کہتے ہیں کہ دیکھیے بھائی، مرنے والا مر گیا، کسی سے اگر لین دین کیا ہے تو اس کا بیٹا موجود ہے، لے لیجئے گا، اور اگر تکلیف پہنچائی ہے، برا بھلا کہا ہے تو دل سے معاف کر دیجئے گا۔ اس اعلان سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، یہ اعلان صحیح ہے لیکن اس کا فائدہ ہوتا نہیں، کتابوں میں لکھا ہے۔ امام صاحب کھڑے ہو گئے، جنازہ رکھا ہوا ہے، سب سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے بھائی، یہ مرنے والے مر گئے، لین دین کسی سے کیا ہے تو بیٹا موجود ہے، برا بھلا کہا ہے، کسی کو تکلیف دیا ہے تو معاف کر دیجئے گا دل سے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کو ستایا ہوگا وہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آیا نہیں ہوگا۔ اب بتائیے یہ اعلان جو ہو رہا ہے اس کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ مرنے سے پہلے معافی صافی کر کے جائیں گے، مرنے کے بعد جنازے پر اپنی معافی کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ یہ دنیا جس کا نام میاں، یہ دنیا جس کا نام میاں، یہ اور طرح کی بستی ہے، جو مہنگوں کو یہ مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے۔ گر مست کرے تو مستی ہے اور پست کرے تو پستی ہے، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے۔ اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے۔ اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے۔ تیسرے نمونے کو یاد رکھیے گا، آج سے 150 سال پہلے آپ چلیے، شادی ہوتی تھی تو لڑکی پہلی بار لڑکا کو اس دن دیکھتی تھی جس دن نکاح ہوتا تھا۔ ایسا شریف زمانہ تھا، ایڈوانس زمانہ نہیں تھا، یہ موبائل کا دور نہیں تھا۔ اس دور میں تو لڑکی لڑکا کو پہلے ہی دیکھ لیتی ہے، لیکن اس دور کی بات ہے کہ لڑکی اس دن لڑکا کو دیکھتی تھی جس دن لڑکے سے اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ لڑکی ایک طرف ہے، لڑکا ایک طرف ہے، قاضی صاحب نے رجسٹر مکمل کر دیا،
اس کے بعد لڑکی سے کہا کہ دیکھو یہی لڑکا ہے، اس سے تمہارا نکاح پڑھانا چاہتے ہیں، اجازت ہے؟ اب لڑکی بھری مجلس میں کھڑی ہو کر کے کہا مجھ کو داڑھی والا لڑکا پسند ہے۔ اب جو دانت پی جا کر کے باراتی آئے تھے پرہیزی کھانے کے لیے، سر گاڑ سر جھکا، قاضی صاحب نے سر اٹھا کر کے کہا کہ لوگوں، اس لڑکی نے بھری مجلس میں کھڑی ہو کر کے داڑھی والے لڑکے کا انکار کیا، جانتے ہو کیوں؟ اس کے باپ نے حرام کمایا، اس کو حرام کھلایا، اس کے پیٹ میں حرام ہے، اسی حرام کی نحوست ہے، اس کو سب کچھ قبول ہے، نبی کی سنت داڑھی قبول نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے جب لڑکا شادی کے لیے کرسی پر بیٹھتا ہے، لال کرسی ہوتی ہے، بیٹھا ہوتا ہے مریٹھا باندھ کر کے، تو منہ پر رومال رکھ کر کے بیٹھا رہا، پتہ نہیں کس سے پردہ کر رہا، منہ میں زبان ہے بولتا نہیں، رومال منہ پر رکھ کر کے بیٹھا رہتا۔ بیٹا تو کچھ نہیں بول رہا ہے، منہ پر رومال رکھے ہوا ہے، اور اس کا باپ جو حاجی صاحب ہیں وہ اس کا وکیل ہے، بیٹے کی وکالت کر رہا۔ بیٹی والا چپکے سے حاجی صاحب سے پوچھا، حاجی صاحب بیٹا آپ کا، بیٹی ہماری، اندر سے کوئی ڈیمانڈ تو نہیں ہے؟ تو حاجی صاحب بولے استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسی بات آپ کرتے ہیں، ہم مکہ سے آئے ہیں، اللہ نے سب کچھ دے کر کے مالا مال کیا ہے، کس بات کی کمی ہے؟ آپ اگر بول رہے ہیں تو آپ کا لحاظ کر کے ہم بولتے ہیں کہ اگر 4 چکا دے دیجیے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی۔ بچے والی بھینس دے دیجیے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ آپ ہی کی بیٹی دودھ پیے گی۔ ڈبل سامان دے دیجیے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ ایک پر داماد آرام کرے گا اور دوسرے پر بیٹی آرام کرے گا۔ کتنا بڑا سیانہ ہے، کام بھی نکالنا چاہتا ہے، بدنام بھی نہیں ہونا چاہتا۔ ایک بھومیار تھا، دنیا کو ٹھک کر کے جا رہا تھا، بیٹے سے بولا بیٹا میں فرشتے کو بھی ٹھگنا چاہتا ہوں۔ تو بیٹا بولا کیسے؟ کہا جب میں مر جاؤں تو مجھ کو پرانی قبر میں دفن کرنا، نئی قبر میں دفن مت کرنا۔ تو بیٹا بولا ابا نیا مردہ نئی قبر میں جاتا ہے، پرانی قبر میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا جب پرانی قبر میں دفن کرو گے فرشتہ آئے گا پوچھنے کے لیے تو اس کو بھی چکما دے دیں گے، ابھی تو پوچھ کر کے گئے تھے، کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے آ گئے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، آپ جواب دیجئے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، بیٹی والے نے جو یہ گاڑی دیا ہے کس کو دیا؟ بیٹی داماد کو۔ بھینس دیا کس کو؟ بیٹی داماد کو۔ سامان دیا کس کو؟ بیٹی داماد کو۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ بیٹے کو دنیا مل جائے گی، باپ بیٹے کی جگہ جہنم میں جانا جائے گا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، یہی ایمان تو ہے، یہی آخرت تو ہے، یہی تو جنت ہے جو ہمارے پاس آخری پنجی ہے۔ بیٹے کی دنیا بنانے کے چکر میں ہم اپنی آخرت کو برباد نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے، بغیر ڈیمانڈ کے اپنے بچے کا نکاح کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اگر فری میں ملا تو چھوڑیں گے نہیں۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ رسم تلک اب عام ہوئی ہے، کام ہے کتنا گندا، لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے پھندا۔
بیچ رہے ہیں یہ لڑکے 2 پیسوں میں ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ بات ہوئی تھی 200 براتی منگنی میں بستی، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420۔ ایک جوان آیا رسول اللہ کی مجلس میں کہ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر سے مجلس بلند ہو گئی۔ سبحان اللہ، جوان آیا ہے جلسے میں، نبی کی مجلس میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، چاروں طرف سے نعرہ لگا جیسے آپ کا چندہ آتا تھا 30,000 تو دونوں ہاتھ سے آپ نعرہ بلند کرتے تھے۔ جوان آیا جلسے میں کلمہ پڑھنے کے لیے، نعرہ لگا، جوان قریب آیا، اللہ کے رسول نے کہا سبحان اللہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ جوان مگر کھڑا ہے، میری ایک شرط ہے۔ اب سارے لوگ سوچنے لگے کلمہ بھی پڑھنا چاہتا ہے، شرط بھی رکھنا چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول نے قریب بلایا، بیٹا ادھر آؤ، کیا شرط ہے؟ کہ میں رات دن زنا کرتا ہوں، کلمہ پڑھ لوں گا مسلمان بن جاؤں گا، زنا میں چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے جب تک مجھ کو زنا کی اجازت نہیں دی جائے گی میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ سب کا سر چکرا گیا کہ یہ پاگل ہے، ہاپ ہے یا پھول ہے، کہاں سے آیا؟ اللہ کے رسول حکیم تھے، دماغ لگا کر کے بات کیا، او جوان قریب ہو جاؤ، میں تم کو بشارت دیتا ہوں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان تم ہو جاؤ، میں رسول اللہ تم کو زنا کی اجازت دیتا ہوں۔ سارے لوگ حیران ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ جوان بڑا خوش ہوا کہ میں مسلمان ہو گیا، اللہ کے رسول نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، جوان مبارک ہو، میں تم کو زنا کی اجازت دیتا ہوں، 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو منہ کالا کرو، وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو۔ جوان کا سر چکرا گیا، اللہ کے رسول آپ اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے کہا او جوان 100 مرتبہ سوچ لینا، اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے، اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو قتل کر دو گے، اگر تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے، اگر تمہاری بیوی کے ساتھ بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے، لیکن زنا کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لینا، تم جس عورت کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے۔ نیکیاں تیری ترازو میں تلے یا نہ تلے، داغ پھر تیرے گناہوں کے دھلے یا نہ دھلے، داغ پھر تیرے آج ہی کر لے گناہوں سے تو اپنے توبہ، آج ہی کر لے گناہوں سے تو اپنے توبہ، اللہ جانے کل تیری آنکھ کھلے یا نہ کھلے، اللہ جانے۔ ہاتھ اٹھائیے ہمارے جوان، جوانی میں بگڑیں گے بڑھاپے میں سدھریں گے انشاءاللہ۔ خیر ہم دیکھ رہے ہیں، تھوڑا جلسہ سے ہم کو فارغ ہونے دیجیے، اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں۔ عورتوں کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت میں صرف 3 پیغام لے کر کے آ رہا ہوں، اور اتنی طبیعت اب لگ رہی ہے آپ کو بیان سنانے میں بیان نہیں کر سکتا۔ جب یہاں لوگ اسٹیج پر بیٹھے ہیں تو یہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ جلسہ ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن میں دل سے کہتا ہوں جلسہ اب ہو رہا ہے۔ اللہ آپ کے عزم اور حوصلے کو قبول فرمائے، آپ کی ہر چھوٹی بڑی ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اللہ قبول فرمائے۔ عورتوں کے حوالے سے پیغام ہے، سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر مسئلہ بڑی تیزی کے ساتھ نکل گیا، عورتوں کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے، آپ کی خدمت میں آ رہا، دھیان سے سنیے۔ ٹرین میں ایک انگریز بولا مجھ کو مسلمان مرد پسند نہیں ہے، عورت پسند نہیں ہے، مرد پسند ہے۔
مسلمان مرد پسند ہے، عورت پسند نہیں، انگریز بولا۔ بغل میں عالم تھے، اس نے پوچھا کیوں بھائی ہماری عورت تم کو کیوں پسند نہیں ہے؟ ہمارے مرد پسند ہیں، عورت پسند نہیں ہے۔ کہا کہ تمہاری عورت جب گھر میں ہوتی ہے تو جیل میں ہوتی ہے، جب مسلمان عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو دوپٹے میں ہوتی ہے، برقعے میں ہوتی ہے، جیسے کفن میں مردہ ویسے ہی یہ مسلمان عورت، مجھ کو مسلمان عورت پسند نہیں۔ حضرت نے انگریز کو ایسا جواب دیا کہ وہ لاجواب ہو گیا۔ حضرت نے چاقو نکالا، نیمبو کاٹنا شروع کیا، انگریز دیکھ رہا، رس گار کر کے شربت بنایا اور پینے لگے۔ تو اس انگریز سے کہا کہ میں تو اپنا شربت پی رہا ہوں اور نیمبو کٹنے کی وجہ سے جو آپ کے منہ میں پانی آیا وہ شربت آپ پی جائیے۔ انگریز پاؤں میں گر گیا، حضرت آپ بالکل صحیح کریں۔ جب کوئی نیمبو کاٹتا ہے، دیکھنے والا دیکھتا ہے تو اس کے منہ میں پانی آ جاتا۔ حضرت نے موقع کا چوکا مارا کہ جب عورت پردے سے باہر سڑک پر آ جاتی ہے، بغیر برقعے کے، بغیر دوپٹے کے عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، آپے سے باہر ہوتی ہے، تو آوارہ لوگوں کے منہ میں اسی طرح پانی آ جاتا جیسے نیمبو کٹتا ہے، دیکھنے والے کے منہ میں پانی آ جاتا۔ حضرت ابھی عورت کا بیان ہی شروع کرنے والے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک جوان بیچ سے کھڑا ہوا، حضرت نماز پر بولیے گا، پردہ کے اوپر مت بولیے گا، لاٹھی ہاتھ میں۔ حضرت نے سوچا کہ اس کو کیسے جواب دیں۔ 10 کا نوٹ نکال کر کے اس جوان سے کہا کہ یہ 10 کا نوٹ ہے۔ تو کہا ہاں حضرت یہ 10 کا نوٹ ہے۔ کہا اس کو کون سی جیب میں رکھتے ہو؟ سب سے اوپر کی جیب میں رکھتے ہو۔ اور پھر 200 کا نوٹ نکال کر کے کہا کہ اس کو کہاں رکھتے ہو؟ بیچ کی جیب میں رکھتے ہو۔ جوان بولا بالکل صحیح۔ اس کے بعد 2000 کا نوٹ نکال کر کے دکھایا، اس کو کہاں رکھتے ہو؟ انڈر ویئر کی جیب میں، سب سے نیچے کی جیب میں۔ تو جوان بولا بالکل صحیح ہے۔ حضرت نے کہا کہ او جوان، دولت کی حفاظت کرتے ہو، اندر کی جیب میں رکھتے ہو، عورت کی حفاظت نہیں کرتے، اس کو گھر سے باہر کرتے ہو۔ یاد رکھنا، 100 بار یاد رکھنا، دولت جائے گی واپس آئے گی، عورت جائے گی کبھی واپس نہیں۔ ڈانس چل رہا تھا، اب تو عام بات ہے، قیامت ہم لوگ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے۔ اللہ کے رسول کہتے تھے ایک دور آئے گا مسلمان ناچے گا، چاہے عورت ہو مسلمان، چاہے مرد ہو۔ اللہ کے رسول کہا کرتے تھے، لوگ سنا کرتے تھے۔ بدقسمتی ہے ہم لوگ ایسے دور میں پیدا ہوئے، اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ ڈی جے کا ڈانس چلتا ہے نکاح کے اوپر، اور اس میں علی نام کا لڑکا ڈانس کرتا ہے اور فاطمہ نام کی لڑکی ڈانس کرتی ہے۔ قیامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا، ایک آدمی پیسہ لٹاتے ہوئے بولا واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا۔ بغل کا ایک آدمی بولا وہ لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے۔ یہ آدمی بولتا سوری میڈم غلطی ہو گئی۔ تو وہ آدمی بولتا میں میڈم نہیں ہوں، اسی لڑکے کا باپ۔ جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جسے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ کس نے مردوں کو گھٹایا اور زنانہ کر دیا، کس نے لڑکی کو بڑھایا اور لڑکا کر دیا۔ مرد کا سب دبدبا اور روب اب جاتا رہا، مرد کا سب دبدبا اور روب اب جاتا رہا، مرد کا سب دبدبا روب اب جاتا رہا۔ کس قدر فیشن نے ان کا حال پتلا کر دیا، کس قدر فیشن نے ان کا حال پتلا کر
کر دیا. اپنی عورت ہوگی اس کو سر پر بٹھائیں گے. بالکل صحیح جا رہا, دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. ہاں اٹھائیے, پہلی فرصت میں حکومت جائے گی. کنیا کے بھی ماموں, دولہا کے بھی ماموں. جہاں ہاتھ اٹھانے کے لیے کہا جا رہا, ادھر سے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں, ادھر سے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. میں برابر دیکھ رہا ہوں کہ یہ پنڈال میں ہے یا سسرال میں, لیکن پنڈال میں کم ہے, سسرال میں زیادہ ہے. اللہ پریم نگر کو, سسرال کو سلامت رکھے. ایک راز سن لیجئے جاتے جاتے,